ابھی عید الاضحیٰ کے موقع پر گھر میں جانے کا اتفاق ہوا۔ والدہ کی خوب زیارت کی، کیونکہ والد صاحب کا چند سال قبل انتقال ہو گیا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو والدہ کے چہرے کو دیکھتا تھا تو یہ حدیث ذہن میں آتی تھی کہ جو بھی اپنے والدین کا چہرہ دیکھتا ہے محبت کی نگاہ سے، اللہ پاک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میں بھی بار بار دیکھتا تھا والدہ کے چہرے کو کہ اللہ پاک مجھے بھی وہ ثواب وہ اجر عطا فرمائے۔ تو یہ والدین کی زیارت کرنا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ جو قریب رہتے ہیں ان کو تو یہ بار بار سعادت حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر وہ سعادت کو حاصل کریں، وہ ثواب کو کمائیں، بار بار ان کا چہرہ دیکھیں، بار بار ان کی زیارت کریں، بار بار ان کی کیا ہے وہ خدمت کریں۔ اور جو دور رہتے ہیں وہ بھی وقتاً فوقتاً اپنے والدین کی زیارت کے لیے وہاں جایا کریں، اور اپنے والدین سے فون پہ رابطہ کیا کریں، ان کے حال احوال پوچھیں، ان سے محبت کے ساتھ بات کریں، ایسی بات کریں کہ ان کا دل ٹھنڈا ہو جائے، ان کا جی خوش ہو جائے۔ اور اپنے والدین کو وقت دیا کریں۔ ہم دوستوں کو کتنا وقت دیتے ہیں، رشتہ داروں کو کتنا وقت دیتے ہیں، دکان کو کتنا وقت دیتے ہیں، اپنی زمین کو کتنا وقت دیتے ہیں، جانوروں کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ اور جس نے کتا پالا ہوا ہے وہ اس کتے کے لیے بھی کتنا وقت نکالتا ہے۔ جو مرغے پالنے والے ہیں، مرغے لڑاتے ہیں، ان کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ کبوتر اڑانے والا بھی سارا دن جب بھی اس کا جی چاہے کبوتروں کو اڑاتا بھی ہے، ان کی خوراک کا بھی کتنا وقت دے رہا ہے۔ بکریاں رکھنے والے سارا دن بکریاں چراتے ہیں، ان کو بھی وقت دیتے ہیں۔ بھینس رکھی ہوئی ہیں، گائے رکھی ہوئی ہیں، اونٹ رکھے ہوئے ہیں، جانور رکھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی آپ وقت نکالتے ہیں۔ والدین کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، والدین کی زیارت کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ والدین کی زیارت تو مقبول حج کا کیا ہے وہ ثواب ہے۔ اور یاد رکھیے بہت سارے والدین ایسے انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا آئے، مجھے اپنا چہرہ دکھا کر جائے۔ بہت سارے والدین انتظار میں ہوتے ہیں، جو دور ہوتے ہیں کچھ کہ بیٹا آئے گا، اور کبھی اتنا دور ہوتے ہیں کہ درمیان میں صرف دیوار ہوتی ہے کہ چلو بیٹا آ جائے گا، کوئی محلے کا فرق ہوتا ہے کہ چلو بیٹا آ جائے گا۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اولاد نہیں آتی، بوڑھا والد خود چل کر جاتا ہے اپنے بیٹے کے پاس کہ بیٹا میرا دیدار کر لے، میں بیٹے کا دیدار کر لوں، کوئی حال احوال ہو جائے گا، بیٹے کا چہرہ دیکھ لوں گا۔ لیکن آگے بیٹا اس کو موبائل کا ایسا نشہ لگا، ایسا موبائل میں ایسا غرق ہوا کہ سارا وقت اس نے موبائل کو دے دیا۔ بوڑھا والد اس کے چہرے کو بار بار دیکھتا رہا، لیکن وہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ والد کو آیا ہوا والد کو وہ بوجھ محسوس کرتا ہے۔ آخر کار بوڑھا والد دل سے روتا ہوا، آنکھوں میں آنسو کو صاف کرتا ہوا واپس پلٹتا ہے، اپنے گھر میں آتا ہے۔ اپنے والدین کو وقت دو، آج موقع ہے، آج موقع ہے۔ کل جب اعلان ہوگا نا کہ فلاں صاحب کا والد انتقال کر گیا، آپ دھاڑے مار کر روئیں گے، آپ چیخ و پکار کر کے روئیں گے۔ اور اس وقت یاد رکھیے آپ کو ایک موقع نصیب ہوگا، یہی کہ آپ اپنے والدین کے چہرے سے کفن ہٹا کر دیکھیں، پھر دل کرے گا، پھر دیکھیں گے۔ جنازہ گاہ میں روئیں گے، چار پہ اٹھاتے وقت روئیں گے، قبر میں دفن کرتے وقت روئیں گے۔ اور جب آپ قبر میں ان کو لاحد میں اتارنے کے بعد، ان پر مٹی ڈالنے کے بعد آپ واپس جب آئیں گے نا، تو دوست احباب تعزیت کے لیے آئیں گے نا، تو کوئی ملے گا، اور جب کوئی ابا جی کی عمر کا آپ کو ملے گا اور آپ کو گلے کے ساتھ لگائے گا، آپ کا تایا جان، آپ کا چاچو جان، اور ابا کی ہم شکل کوئی بھی آپ کو ملے گا، اس وقت تمہیں تمہارے بوڑھے والد کا چہرہ تمہیں یاد آئے گا اور تم چیخ پڑو گے۔ اور اس وقت یاد رکھیے اپنے والد کا تم دیدار نہ کر سکو گے، اور اس وقت سوائے قبر کے ڈھیر کے اور تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اور پھر وہاں جاؤ گے اور اپنے والد کی قبر کی مٹی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرو گے، قبر کو بناؤ گے، کبھی پھول ڈالو۔ کاش ان کی زندگی کے اندر آپ ان کی خدمت کرتے۔ بہت سارے والدین ہیں، کتنی والدہ ہیں، آپ کی شادی ہوئی، آپ کی اہلیہ صاحبہ، ان کو بتائیں کہ یہ میری اماں جی ہے، اور اماں جی ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے۔ اور والدہ کی
सुबहान अल्लाह, उसकी कौन कौन सी कुर्बानी है जो माँ अपनी औलाद के लिए नहीं देती। माँ के कदमों के नीचे जन्नत, और आज जन्नत गली गली में रुल रही है। आप जन्नत नमाज में तलाश करते हैं, नमाज पढ़ के, रोज़ा रख के, हज करके, ज़कात दे के, कुर्बानी देकर, सदका खैरात करके आप अल्लाह से दुआएं मांगते हो, जन्नत मांगते हो, और तुम्हारी माँ की सूरत में जो जन्नत है वो गली में रुल रही है। वो कभी किस तरफ आंसू बहा रही है, कभी किस तरफ जा रही है। कभी वालिदा को बड़ा बेटा घर से निकाल देता है, और कभी उससे छोटा निकाल देता है, कभी छोटा निकाल देता है, कभी वो बेटी के घर में जाके रहती है, कभी अपने भाई के घर में जाकर रहती है, कभी वो रो रही है, कभी वो दाड़े मार रही है। वालिदा की खिदमत करना, वालिदैन का एहतराम करना, वालिदैन की खिदमत बाइस अजर है, बाइस सवाब है। इसलिए आज ये नेमतें तुम्हारे पास हैं, इनकी ज़ियारत करें, खूब ज़ियारत करें इनकी, और इनसे दुआएं लें। याद रखिए, जब वालिदैन चले जाते हैं ना, जब वालिदा ख़ास तौर पर दुआ करने वाली जब वो चली जाती है ना, तो याद रखें उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुसीबतें तुम्हारे सामने आती हैं, उनकी दुआ होती है, मुसीबत टल जाती है। बहुत सारी मुसीबतें, परेशानियां, दुख तुम्हारे सामने आते हैं, तुम उन दुखों में जकड़े जाओगे, पकड़े जाओगे। माँ की दुआ होती है, दुख अल्लाह टाल देता है, माँ की दुआ होती है, परेशानी अल्लाह टाल देते हैं। लेकिन जब अम्मा का जनाजा उठ जाता है, याद रखिए उस वक़्त फिर आपको खुद संभल कर चलना होता है, हर कदम संभाल कर उठाकर चलना होता है। इसलिए उस वक़्त तुम्हारे लिए कोई भी दुआ करने के लिए तैयार नहीं होगा।